اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المحترم واجب الاحترام اور معزز سامعین الکرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کی جس کی راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ صحابہ اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ یہ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ حبشہ میں جانا اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹتے رہتے ہیں، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ وہ صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اتنی بڑی تسلی دے رہے ہیں اور اتنی بڑی نعمت کی بات بتا رہے ہیں کہ جو عبادت اور نیک اعمال بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں کرتے ہو، اس کا ثواب اسی طرح ملتا ہے تم کو اس طرح تم صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، لیکن اس کا تعلق صرف اور صرف نفلی عبادتوں سے ہے۔ جو عبادات فرض ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف کر رکھی ہے۔ وہ تخفیف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر تخفیف کر رکھی ہے۔ مثلا کوئی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ لیٹ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف کر رکھی ہے کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کو جس حال میں ہو ادا کرنا ہی ہوگا، چاہے کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہو اور نہ بیٹھ کر نماز ادا کرو۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اس کے بعد
مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر تم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا. اور دوسری تفصیل بھی کر دی ہے کہ اگر تم اپنے کپڑے کو بالکل کام نہیں کر سکتے تو اسی حال میں تم نماز پڑھو، لیکن نماز اسی حالت کو معاف نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص بےہوش ہو جائے یا کسی سرکشی شامل ہو جائے اور اسی حالت میں 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جب تک انسان ہوش میں رہے اور دم میں دم ہے جب تک انسان کے اوپر نماز فرض ہے، نماز کسی سے حالت میں معاف نہیں ہے. ایسا نماز ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، بستر پر ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، میں بیٹھ کر نماز پڑھوں، میں لیٹ کر نماز پڑھوں. اس کو جیسے صورت ہوتی ہے اسی صورت کے مطابق وہ چاہتا ہے. اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھتا ہے، اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنے دل کو تنگ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے دل میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا جانے میں کس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ میں کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہوں. کیا جانے میری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، میں وضو نہیں کر سکتا، میں تیمم کر رہا ہوں، کیا جانے میرا تیمم بھی صحیح ہو رہا ہے. ان سب باتوں کو سوچ کر اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ان باتوں میں اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ سجدہ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں اسی طرح لکھ رہا ہے اس طرح سے تم صحت اور عمل کی حالت میں وہ عبادت اور یہ اعمال کیا کرتے تھے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیمت جو اعلیٰ کرنے کا مقام ہے اس پر جو بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو رخصت اس پر کوئی انسان اگر رخصت سے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتا ہے. بھائیوں، بہت سے لوگوں کی طبیعت سخت خوشی کی ہوئی ہے، وہ مشقت کے کام کو ڈھونڈتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مشقت کے کام میں اجر ثواب زیادہ ہے. اسی طرح سے بہت سے بزرگوں کے باتیں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کاموں کا حکم دیا جاتا، 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں راستوں میں سب سے آسان راستے کو تلاش کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے ان دونوں کاموں میں سب سے آسانی کس میں ہوگی، اسی کام کو اختیار کرتے تھے. اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستے کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ دنیاوی راحت کو آرام حاصل ہو،
یا دنیاوی چیز سکون حاصل ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر راستے کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ آسانی کے راستے میں بندگی اور عافیت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہادری پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عاجزی اور انکسار پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندگی کا اظہار کرنے کو پسند کرتے ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستوں کو اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں تو عاجز بنتا ہوں، میں تو ناکارہ ہوں، میں مشکل راستے کو اختیار نہیں کر سکتا، میں تو اپنی طاقت کے بغیر آسان راستے کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر آسانی سے راستہ اختیار کریں تو اس میں بندگی اور عافیت زیادہ ہے، اور اگر مشکل راستہ اختیار کریں یا مشقت سے کام کو ڈھونڈیں اور مشقت سے کام کو کریں، اس میں بندگی اور عافیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری جتانا ہے۔ دین کی ساری بنیاد یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں ہے، دین اپنے معمولات کو پورے کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہش فکر کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین تو ان کی سوا کا نام ہے، ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دینے کا نام ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ جیسا وہ کہے ویسا کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب انسان اس حد کو پہنچ جائے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کو شوق ہو رہا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، وہ اپنی طاقت لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں، وہ اپنی پسند کو اختیار نہ کرے بلکہ اس وقت کا جو تقاضا ہے اسی کو پورا کرے، تقاضے کے تحت وہ کام کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں بتاتا ہوں، ایک بزرگ صاحب ایک دوسرے بزرگ صاحب عیادت کرنے کے لیے ان کو دیکھا کہ وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور اس تکلیف میں وہ بجائے کرانی اور آرام کرنے کے وہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بزرگ سے فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ کا یہ اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرنا بڑا قابل مبارکباد ہے، لیکن یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کریں، بلکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں تو عاجز بنتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ مجھے عافیت بخش دیجیے، آپ مجھے پریشانیوں سے نکال دیجیے، آپ مجھے مصیبت سے نکال دیجیے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی اور انکسار کے ساتھ دعا مانگنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے صابر پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مالی اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، زمین جائیداد کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو
उनके नेकी के दर्जे में उसी तरह से आजमाता है। जिस कदर उसकी नेकी होती है उसी कदर उसकी आजमाइश भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आजमाइश में डाला और सख्त आजमाइश के हम और आप अगर हो जाए तो एक मिनट में हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। इतनी सख्त आजमाइश उनकी 4 बीवियां थी, 3 बीवियां उनको छोड़ दी, उनकी औलाद में थे, छत के नीचे करके मर गए, उनकी सारी जमीन जायदाद को तबाह कर दिया, उनके सारे जानवर जितने घोड़े वगैरह सब मर गए। और यहाँ तक उसके उनके जिस्म में इतनी सख्त बीमारी आई कि अगर उसका जिक्र किया जाए तो हमारा और आपका दिल कांप उठता है। ज़बान के अलावा जिस्म में कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसके ऊपर में दाना नहीं मिला हुआ, बड़े बड़े दाने निकल गए थे और उस दाने में कीड़े जाते थे, इतनी सख्त तकलीफ होती थी। लेकिन फिर भी वो 7 साल चंद माह उसी हालत में मौजूद था और ये हालत हो गई थी कि गांव वाले अड़ोस पड़ोस वाले उनको चाहते नहीं थे, उनसे दूर भागने लगे, उनकी बदबू से दूर भागते थे, उनकी बीमारी को देख करके ये सोचते थे कहीं ये बीमारी हमको न लग जाए। पूरे गांव वालों ने उनको उठाकर अपने गांव से निकालकर दूसरे गांव में पूरे कचरे की जगह में मुंतकिल कर दिया और उसी हालत में 7 साल गुजारे, लेकिन अपनी ज़बान पर कोई शिकायत का ऐसा कलमा नहीं लाया जिससे अल्लाह ताला को नागवार। उसकी एक बीवी भी उनके साथ थी, 3 बीवी तो उनको छोड़ दी थी, चौथी बीवी भी उनके साथ थी, जिसका नाम किताबों में तैयार किया गया था और दूसरी किताबों में रनीमा किया गया था। वो बीवी उनके साथ हमेशा करती थी और गाँव में जाकर के काम वगैरह करके खाने पीने के सामान फराहम करती थी। वो उनको एक मरतबा समझा रही थी कि हज़रत आप अल्लाह तबारक व तआला से साफ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आफियत बख्शे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस बीमारी से निजात कर शिफा अता फरमाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्सा हुए और फरमाया कि शर्म नहीं आती जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे 70 साल अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा और उसके मुकाबले में आज 7 साल में नहीं मिला सकता तकलीफ में। तो बीवी चुप हो गई, फिर भी उन्होंने समझाया अल्लाह तआला को बात कीजिए, हो सकता है मेरे गुलाम हो गया तो वो नहीं मानी। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसे हालात पेश आ गए कि वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। किस तरह से दुआ मांगी? कुरान करीम में आता है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मस्सना दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझे परेशानी पहुंच गई है, तू रहम करने वाला है, या अल्लाह रहम फरमा, ये रहम फरमा। ये हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला दुआ करता है कि किस तरह से हमें आजिज़ और इंतज़ार के साथ दुआ मांगनी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उनके पास भेजा और फरमाया कि हज़रत अय्यूब को जाकर कहो कि वो अपनी एड़ी को ज़मीन पर रगड़े और उससे जो पानी निकले उससे गुस्ल करें और उस पानी को पिए। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आए तो इस हाल में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहीं थे कि अपनी एड़ी वाला ज़मीन पर रगड़ सके, जिस पर कोई बोझ न पहुंचता, सिर्फ हड्डी की हड्डी थी, फिर भी उन्होंने कोशिश करके ज़मीन पर एड़ी को रगड़ने के बाद उस ज़मीन से पानी फूट पड़ा, उस पानी से उन्होंने गुस्ल किया और उस पानी को पिया। जैसे ही पानी से गुस्ल किया और पानी को पिया, अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे बेटे और पुत्र को वापस कर दिए, जिस तरह वो 7 साल तक पहले थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत का एक लिबास को अदा किया गया, वो लिबास जहन्नम
बीवी गांव से उनके लिए खाने पीने का सामान मुहैया कर के लाई तो देखती है कि हालत मौजूद नहीं है, वो बहुत परेशान होती है। तो सोचती है कि तो क्या पता गिरा ने खा लिया या भेड़िए ने खा लिया या शेर ने खा लिया। वो देखने की कोशिश की है, अच्छे सुंदर किस्म के बाद से बैठा हुआ है, उनसे जाकर पूछती है या आपने वहाँ एक शख्स बैठा हुआ देखा था, तो बहुत सख्त बीमार था। उन्होंने कहा कि वो वही उनकी बीवी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा यकीन करो मैं ही हूँ तो उनकी बीवी ने कहा क्या मामला पेश आया था, हो गए। उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल किया और सेहतयाब हो गया। लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए अल्लाह ताला से आजिज़ी और इंसानियत के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला हमारी और आपकी भी दुआ कबूल करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला है हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।